السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، بہشتی زیور کے سبق میں ہم قرآن شریف پڑھنے کا بیان شروع کیے ہوئے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم مسئلہ نمبر 6 سے بحث شروع کریں گے۔ توجہ فرمائیے، اس مسئلہ میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر کوئی صورت شروع کر لی ہے تو بلا ضرورت اس کو نہ چھوڑ دے کہ اس کو چھوڑ کر نئی صورت شروع کر دی، بلکہ اسی کو ہی پورا کیا جائے۔ مسئلہ نمبر 7، اور دوسری صورت کو شروع کرنا یہ مکروہ ہے۔ اگر پہلی صورت کو چھوڑ دیا دوسری شروع کر لی تو یہ مکروہ ہے بلا ضرورت۔ ہاں، اگر ضرورت محسوس ہوئی ہے تو پھر ٹھیک ہے۔ جس کو نماز بالکل نہیں آتی، مسلمان مرد یا عورت ہے، نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، تو وہ ساری نماز میں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہتے رہیں، لیکن ساتھ ساتھ نماز سیکھنی ضروری ہے۔ اگر نماز سیکھنے میں کوتاہی کریں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ اس کے بعد باب نمبر 9واں باب ہے نماز توڑ دینے والی چیزوں کا بیان۔ مسئلہ نمبر 1 کہ چاہے جان بوجھ کر یا بھول کر اگر نماز میں بول پڑے تو نماز ختم ہو گئی۔ مسئلہ نمبر 2، نماز میں کراہنے کی آواز، رونے کی آواز، آہ آہ اس طرح کرے تو نماز ختم ہو جاتی ہے۔ البتہ اگر جنت اور دوزخ کو یاد کر کے یا قرآن پاک پڑھتے ہوئے قرآن پاک سمجھ آ رہا ہے، مفہوم سمجھ آ رہا ہے، تو اس سے دل بھر آتا ہے اور زور سے آواز یا آہ یا اف وغیرہ بھی نکل جاتی ہے، تو پھر نماز ختم نہیں ہوتی بلکہ نماز باقی رہتی۔ مسئلہ نمبر 3، اگر انسان اپنا گلا صاف کرنے کے لیے اور بغیر کسی ضرورت کے کھنگارنے کے لیے ایک آدھ حرف اس سے پیدا ہو جاتا ہے، اس طرح اس نے کیا اور اس سے ایک آدھ حرف بھی پیدا ہو گیا اور آواز سنائی دے دی، تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ البتہ لاچاری اور مجبوری کے وقت اگر کھنگارنا ہے یا گلا صاف کرنا ہے تو یہ درست ہے اور نماز بھی ختم نہیں ہوتی۔ مسئلہ نمبر 4، نماز میں چھینک آئی، اس پر الحمدللہ کہا تو نماز نہیں گئی، لیکن نہیں کہنا چاہیے۔ اور اگر کسی اور کو چھینک آئی ہے اور نماز میں ہی دوسرا ساتھ سننے والے نے یرحمک اللہ کہہ دیا تو نماز ختم ہو گئی۔ مسئلہ نمبر 5، قرآن شریف میں دیکھ دیکھ کر نماز پڑھنے سے نماز ختم ہو جاتی ہے، ٹوٹ جاتی ہے۔ دیکھ کر نماز میں قرآن پاک نہیں پڑھنا چاہیے۔ مسئلہ نمبر 6، اگر نماز پڑھتے ہوئے قبلے سے سینہ پھر جاتا ہے تو نماز ختم ہو جاتی ہے۔ مسئلہ نمبر 7، کسی کے سلام کا جواب دیا اور وعلیکم السلام کہہ دیا تو نماز ختم ہو گئی۔ مسئلہ نمبر 8، نماز کے اندر اگر عورت ہے وہ جوڑا باندھتی ہے بالوں کا تو پھر بھی نماز ختم ہو جاتی ہے۔ مسئلہ نمبر 9، نماز میں اگر کوئی چیز کھا لیتے ہیں یا پی لیتے ہیں، چاہے ایک تل وغیرہ یا دھرا، یہ بھی اسی کے مطابق کوئی چیز ہے، اسی کے اندازے کی، تیل کے اندازے کی، تو بھی نماز ختم ہو جاتی ہے۔ البتہ دھرا وغیرہ کوئی چیز دانتوں میں اٹکی ہوئی تھی، اس کو نگل لیا، اور اگر چنے سے کم ہے تو نماز ہو جائے گی، اور اگر چنے سے زیادہ ہے تو وہ نماز ٹوٹ جائے گی۔ مسئلہ نمبر 10، اگر منہ میں پان لیا ہوا ہے اور نماز شروع کر دی اور اس کی جو پیک ہے وہ حلق میں چلی گئی تو نماز ختم ہو جاتی ہے۔ مسئلہ نمبر 11، اگر نماز شروع کرنے سے پہلے کوئی میٹھی چیز کھائی، اس کا ذائقہ ویسے ہی منہ میں تھا تو اس کا ذائقہ اور تھوک گلے میں چلی گئی اور یہ محسوس ہوتا رہا کہ اس کا ذائقہ ہے، لیکن وہ پہلے کلی کر کے آیا تھا، تو نماز ہو جائے گی، نماز صحیح ہے۔ مسئلہ نمبر 12، اگر نماز میں کوئی خوشخبری سنی تو الحمدللہ کہہ دیا، یا کسی کی موت کی خبر سنی یا کوئی خطرناک خبر سنی تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لیا تو اس سے نماز ختم ہو جاتی ہے۔ مسئلہ نمبر 13، اگر کوئی لڑکا وغیرہ گر پڑا یا بچہ گر پڑا اور نماز پڑھنے والے نے کہہ دیا بسم اللہ تو نماز ختم ہوگی۔ مسئلہ نمبر 12، نماز میں اگر بچہ آ کے دودھ پی لیتا ہے والدہ کا تو نماز ختم ہو جاتی ہے، البتہ اگر دودھ نہیں نکلا تو پھر نماز باقی ہے۔ مسئلہ نمبر 15، اللہ اکبر کہتے وقت اللہ کے الف کو بڑھا دیا
اور اللہ اکبر کہا یا اللہ اکبر کہا تو پھر بھی نماز ختم ہو جاتی ہے۔ اس طرح اگر اکبر کی بے کو بڑھا کر پڑھا اور اللہ اکبر کہا تو بھی یہ تجوید کے بالکل خلاف ہو گیا، جس وجہ سے نماز جاتی رہی، نماز ختم ہو جاتی ہے۔ مسئلہ نمبر 16، کسی خط یا کتاب پر نمازی کی نظر پڑتی ہے لیکن اس نے پڑھا نہیں اپنی زبان سے، دل میں اس کو مطلب سمجھ آ گیا تو نماز باقی ہے، نماز نہیں ٹوٹی۔ البتہ اگر زبان سے کوئی لفظ کہہ لیے، نماز سے پڑھ لیا تو نماز جاتی رہی۔ مسئلہ نمبر 17، نمازی کے سامنے سے اگر کوئی چیز گزر جائے جیسے کتا، بلی، بکری وغیرہ کوئی جانور ہے تو نماز نہیں ٹوٹتی، لیکن سامنے سے جانے والا آدمی بڑا گنہگار ہوتا ہے۔ اس لیے نمازی کو چاہیے کہ ایسی جگہ پہ نماز پڑھیں جہاں آگے سے کوئی نہ نکلے اور چلنے پھرنے میں بھی لوگوں کو تکلیف نہ ہو، اور اگر کوئی ایسی جگہ نہ ملے تو پھر اپنے سامنے کوئی لکڑی گاڑ لے جو کم سے کم 1 ہاتھ لمبی ہو اور 1 انگلی موٹی ہو، اور اس لکڑی کے پاس کھڑے ہو جائیں اور اس کو بالکل ناک کے سامنے نہ رکھے بلکہ دائیں یا بائیں آنکھ کے سامنے رکھے، اور اگر کوئی لکڑی نہیں گاڑی اتنی ہی اونچی کوئی اور چیز سامنے رکھ لے، جیسے کوئی بڑی موٹی لکڑی ہوتی ہے یا تنا وغیرہ کسی چیز کا ہوتا ہے، تو اب سامنے سے جانا اگر کوئی گزر جاتا ہے تو وہ درست ہے، گناہ بھی نہیں ہوگا۔ مسئلہ نمبر 18، کسی ضرورت کی وجہ سے اگر قبلے کی طرف سے 1 آدھ قدم آگے بڑھ گئی قبلے کی طرف یا پیچھے ہٹ آئی لیکن سینہ قبلے کی طرف سے نہیں پھیرا تو نماز درست ہے، لیکن اگر سجدہ کی جگہ سے بھی آگے بڑھ جائیں تو نماز نہ ہوگی۔ بقیہ انشاءاللہ آئندہ سبق میں پڑھیں گے۔ وما علینا الا البلاغ